اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ اور عمل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو ایک ایسے مسئلے کے حل کے لیے بتایا جائے گا جس میں آپ کی ہر دعا قبول، آپ کے رزق اور دولت میں برکت اور مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ دعا احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق قبول ہونے والی، ہماری حاجتوں کو قبول کرنے والی بہترین دعا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کی مدد سے ہم اپنی رزق میں برکت، اپنی کامیابی کو سمیٹ سکتے ہیں۔ دولت کے لیے یہ پاورفل وظیفہ ہے اور رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ ہماری ہر دعا قبول ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر برکت چاہتے ہیں، فراوانی چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ دعا ایک بہترین عمل ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شریعت اسلامیہ، شریعت مطہرہ میں بہت سی شرائط، قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اوامر یعنی احکامات کی بجا آوری کرتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی کرتا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو یہ ایک بہترین وسیلہ بن سکتا ہے اس کے لیے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح نواہی سے بچنا، یعنی ایسے احکامات، ایسے افعال جو کہ شریعت کے اندر حدود میں متعین ہیں کہ جن کے اوپر آپ نہ چلیں، ان کے قریب نہ جائیں، جن سے منع کیا گیا ہے، ان سے دور رہ کر بھی ہم اپنی دعاؤں کو قبول فرما سکتے ہیں۔ مفسرین اور محدثین نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جو شخص اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے بچتا ہے، جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام کاموں سے بچتا ہے، تو اس کی دعا، اس کی حاجات، اس کی احتیاجات 100% تک پورے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی شریعت مطہرہ سے محبت فرماتا ہے، اس کے کام جلدی سر انجام ہونے، اس کو زندگی میں آسائشات اور احتیاجات سے بچاؤ کا ایک بہترین عمل اور تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہم جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی کامیابی کا صحرا اسی طرف چلتا ہے۔ ناظرین گرامی، رزق میں برکت اور فراوانی کے لیے جہاں اوامر سے بچنا اور نواہی، اوامر کے اوپر حکم کرنا، عمل کرنا اور نواہی سے بچنا ضروری ہے، وہاں سنت نبی کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو رزق کی فراوانی اور تنگی سے نجات کے لیے بہترین راہ عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر گھر کے اندر برکت، رزق میں برکت اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک دعا فرمائی گئی جو کہ ترجمہ کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ دعائیں مبارکہ گھر اور رزق میں برکت کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ ساتھ آیت مبارکہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ مفسرین نے لکھا، مفتیان اکرام نے لکھا کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو روزانہ 9 مرتبہ پڑھے گا، اس کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ روزہ میں برکت کے لیے، گھر کے اندر برکت کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ناظرین گرامی، یہ دعائے مبارکہ آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، کمنٹ پہ بھی ہم اس کو پن کر دیں گے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ پڑھیں، دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔
مفسرین نے لکھا اس کو 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھنے سے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود مبارکہ کا اہتمام، اس ماہ مبارک ماہ ربیع الاول میں درود مبارکہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس آیت مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اوامر کو اوپر عمل اور نواہی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق، آپ کی عمر، آپ کے گھر، الغرض ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل، نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔